السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدالصمد۔ آج کا موضوع بڑا بہترین موضوع ہے، ہم کیسے اپنے خود اعتمادی کو کیسے بڑھا سکیں، کانفیڈنس کو کیسے بڑھائے جائیں، کانفیڈنس کو کیسے بلڈ اپ کیا جائیں، کس طرح کے ہم اپنے جو آج کل کے جو دن ہے، جو روزہ ہے، جو مسائل ہے، جو ہم اپنے کانفیڈنس کی کمی کی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں، یا روزے کے بہت سے ایسے سوچ آتے ہیں کہ کس طرح کے ہم تو روزہ ہے، ہمیں وہ کام نہیں کرنی چاہیے، وہ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں تو صرف سونے چاہیے، بس لیٹنے چاہیے، بس صرف آرام کرنے چاہیے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے ایک طرح کے آپ کو کانفیڈنس کی کمی لا رہے ہیں آپ میں، اور کانفیڈنس کی کمی ہے آپ میں۔ اس وجہ سے آج کا موضوع میں نے اس لیے ضروری سمجھا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ یہ بڑی اہم ترین موضوع ہے، اور سب تقریباً 80% لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ان پہ اتنا زیادہ اثر ہوتے ہیں، روزے کا اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے، بڑے عجیب کیفیت میں بیٹھے ہوتے ہیں، نہ ہنسی ہوتی ہے، نہ کوئی مسکراہٹ ہوتی ہے، نہ کوئی ایسی کوئی چیز اس میں خوشی نہیں ہوتی ہے، عجیب سا کیفیت ہوتا ہے، جیسا کہ کوئی بڑا سا ان پہ خدا نہ کرتا کوئی غم آئے ہے۔ خوشی ہونی چاہیے اس مہینے میں، تو انسان کو خوشی ہونی چاہیے، عبادت کے مہینے ہیں اور عبادت ہم کرنا چاہتے ہیں، خوشی خوشی سے عبادت کو لینا چاہتے ہیں، اور اس لیے ہمیں خوشی ہونی چاہیے، اور تبسم یعنی آپ کی مسکراہٹ ہونی چاہیے آپ کے چہرے پہ، اور فریش ہونی چاہیے، تر و تازہ ہونی چاہیے انسان کو، اور سب کو خوش رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ خوشی کا مہینہ ہے۔ تو زبردستی تو نہیں ہے نا کہ ہم ایسا بیٹھے ہو اور بس زبردستی جیسا کسی نے کیا ہو، غصہ بھی آتے ہیں اور عجیب کیفیت ہوتی ہے، گھر میں عجیب سا ماحول ہوتا ہے، آفس میں عجیب سا ماحول ہوتے ہیں، بس آفس کو فوراً چھوڑ کے جاؤ، بھاگو گھر، جلدی سو جاؤ، اور صبح نکلتے عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں 80% لوگوں کے ساتھ، تقریباً 80 to 90% لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتے ہیں کہ روزے میں بڑا پریشان رہتا ہے، اور بالخصوص یہ اس وقت جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، تو یہ لوگ دیکھتے ہیں ابھی ٹریفک کا ایک حالت ہو جاتے ہیں، کئی ادھر سے آ رہے، کئی ادھر سے آ رہے، کئی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور عجیب سا حالت ہوتے ہیں۔ میں اس لیے یہ موضوع ضروری سمجھا کہ ہم اپنے کانفیڈنس کو بڑھائیں، ہم اپنے خود اعتمادی کو جہاں تک ہو سکے بڑھائیں، اور یہ بھوک کوئی ایسی بات نہیں ہے، تھوڑے سے پیٹ تھوڑی دیر کے لیے خالی ہو جاتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، میڈیکلی اس کے بہت سے بینیفٹس بھی ہیں، یہ نہیں کہ مقصد یہ اس کے بینیفٹس نہیں ہے۔ میڈیکلی اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا مسلسل ہمیشہ معدہ ہمیشہ بھرے رہتے ہیں، کبھی خالی نہیں ہوئے۔ میں یوگا کا ایکسرسائز کرواتا تھا جب روزے میں میں نے کلاسز تھے، میرا تجربہ ہے یہ کہ روزے میں لوگوں کے جب وہ سانس کپال بھاتی اور جو ایکسرسائز کرتے روزے میں، تو اس سے وہ جتنا وہ کہتے ہیں ہمارے جو زہریلی مادے تھے وہ نکل گئے، کچھ ایسے کیمیکلز بنتے ہیں باڈی میں، جو ایک زہریلی مادے بنتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ بلغم نکلتے ہیں، اور ایسی عجیب سے جو چیزیں تھے وہ نکل گئے، اور پہلا پیٹ میں پرابلم ہوتے تھے، اب بالکل نہیں ہوتے ہیں، تڑیوں میں پرابلم ہوتے تھے، اب نہیں ہوتے۔ تو بات یہ ہے کہ کس طرح کے آپ مجھے کال بھی کریں گے، اور اس میں گفتگو میں ساتھ شریک ضرور ہو، کیونکہ آج کا جو دن ہے اور آج کے جو ایک موضوع ہے یہ بڑا بہترین ہے، اور ہمارے یہ مہینہ ماہ مبارک رمضان ایک بہترین سا مہینہ ہے، اور ایک بہترین سے ٹائم ہے ہمارے پاس، ایک موقع ہے ہمارے پاس عبادات کی، سکون کی، خوشی کی، اور اللہ تک انسان کو پہنچنے کا، اور اللہ کے ساتھ کنیکشن بنانے کا، اللہ کے ساتھ بات کرنے کا موقع ہے ہمیں بہترین سا۔ تو یہ خوشی ہونی چاہیے آپ کو، مسرات کو۔ کچھ لوگ جو ہے اگر روزہ رکھتے ہیں، جیسا کہ
کچھ لوگ نہیں رکھتے تو ان کے لیے جیسا کہ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، جیسا کہ لوگوں کے لیے روزہ رکھے ہوتے ہیں اور وہ ایسے عجیب کیفیت میں ہوتے ہیں کہ انہوں نے تو روزہ رکھا ہے، آپ لوگوں نے تو روزہ ہی نہیں رکھا ہے۔ سائیکولوجیکلی میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ کسی پہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ تم تو ویسا ہو، تم تو یہ ہو، تم تو روزہ نہیں رکھتے ہو، تم تو مسلمان ہی نہیں ہو، تم تو فلاں نہیں ہو، تم تو وہ نہیں ہو، تو آپ کانفیڈنس میں ان کی کمی لا رہے ہیں۔ آپ خود روزہ رکھیں اور آپ اخلاق کو اچھے کریں، بہتر کریں، مسکراہٹ سے، خوشی سے، تو خود ہی وہ آپ کی ماحول چینج ہو جاتا ہے، خود ہی بدل جاتا ہے آپ کے ماحول۔ اس لیے ماحول کو بدلنے کے لیے رول سب سے پہلے آپ کا ہے اور آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خود اپنے ذمے سے اور خود یہ لے کے کہ آپ ہی ایک بہترین آرگنائزر ہے، ایک بہترین شخصیت ہے کہ آپ اپنے ماحول میں، اپنے ارد گرد میں تبدیلی لا سکتا ہے، چینج لا سکتا ہے۔ رسپانسبلٹی، ذمہ داری خود لیں، دوسروں پہ نہ ڈالیں۔ اور آتے ہیں روزے میں، صرف روزہ بھوک پیاس کو برداشت کرنا کا نام نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ صرف بھوک پیاس کو انہوں نے برداشت کیے ہوئے ہیں۔ میرا ایک استاد، ایک روحانی استاد نے مجھے ایک دن کے لیے، دو ایک ہفتے کے لیے مجھے وقف کر دیتا، آہستہ آہستہ مجھے عادت کرتا، آج جھوٹ نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے، آج جھوٹ نہیں بولوں گا، کسی بھی صورت میں نہیں بولیں گے۔ ذمہ داری ہے، ہاں بالکل ہے، پکا رسپانسبلٹی آپ نے لی ہے، ہاں بالکل لے لیے، آپ خود ذمہ دار ہے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، ہے نا، ہاں نہیں بولیں گے۔ تو استاد میرے سے عجیب غریب سوال کرتا کہ اب جھوٹ نہیں بولیں گے آپ۔ ابھی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جھوٹ بولیں گے کہ نہیں، کیا ایسا ہے؟ میں سچ بتا دیتا، استاد کو تو سچ بتانی چاہیے ساتھ، تو میں بتا دیتا کہ سچ یہ سوال کر لیتا، میں ان کے جواب دیتا، تو عادت کرتا مجھے نا کہ وہ چیز یعنی اس طرح۔ اچھا، آج آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، ایک آج آپ کوئی منفی خیال اپنے ذہن میں نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے، نہیں لا، میں منفی خیال ایک دن کے لیے، صرف یہ ایک دن کے لیے ہوتے تھے، منفی خیال کبھی نہیں لائے گا۔ یعنی منفی خیالات ایسے کہ کمزور سوچنا، میں ویک ہوں، میرے تو روزہ ہے، پریشان ہوں میں، یہ تو ایسا ویسا، یہ جو مایوسی ہے، جو یہ چیزیں، یہ میرے استاد کے آپ کو باقی بھی کہ میرے پہ کیا کیا، کیا پابندیاں لگائیں اور میں کیسے بدل گیا، اللہ نے مجھے کیسے بدلا اور کیسے میری زندگی بہتری کی طرف آئی، اسی پہ بات کریں گے۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آتے ہیں اور بہت سارا کچھ آپ کو بتانا ہے، بہت سی ٹپس ٹیکنکس بتانے ہیں آپ کو کہ کس طرح کے ہم اپنے آپ کو قابو پائیں، اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھیں۔ بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو دا نیچرل ہیلتھ وتھ ڈاکٹر عبدالصمد۔ نیچر کی بات کرنی چاہیے، نیچر کے ہر چیز اچھے لگتے ہیں، نیچر کے ہر بات، ہر نیچرل باتیں ہونی چاہیے، نیچرل کے ساتھ کنیکشن۔ تو روزہ جو ہے یہ بھوک پیاس تمام کے تمام مخلوقات میں ہوتے ہیں، اور ایسے مخلوقات ہیں جو کہ کئی دن بھوکے رہتے ہیں، کئی مہینے بھوکے رہتے ہیں، اور کئی 6 مہینے بھوکے رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے خود دیکھا، میں جب ریسرچ کر رہا تھا اس پہ بیولوجی، جب میں میڈیکل پڑھ رہا تھا اس وقت، تو میں نے دیکھا کہ کچھ جس طرح کے آپ کے گھر میں جو چپکلی ہے، اسی طرح کی چپکلی کی طرح، اور یہ خود ہی چپکلی بھی ہے، سانپ بھی اس طرح ہوتے ہیں کہ 6 مہینے انہیں سو جانا ہوتا ہے، 6 مہینے زیر زمین کا اپنے آپ کو کر کے، اور 6 مہینے تک ان کو کھانے پینے کا چیز نہیں ملتے ہیں، مگر رہ جاتے ہیں۔ کل میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ایک شخص جو ہے
کبھی سویا ہی نہیں، زندگی میں کبھی سویا ہی نہیں. ایک شخص نہیں، ایسا کئی لاکھ لوگ ہیں جو کہ اس دنیا میں ہے، جو ریسرچ ہوا ہے اس پہ، یعنی تحقیقات کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سوئے ہی نہیں وہ لوگ، لیکن فریش ہے، ان کی صحت بھی اچھے ہے. اسی طرح عادت ہم نے بنا دیے ہے بہت سی چیزوں کو، مگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نیند آپ مت لیں اور یہ عادت ہے، ایسا نہیں ہے. یہ نہیں کرنی چاہیے آپ کو. نیند آپ پراپر لیں ضرور، 8 گھنٹے اب نیند پورے کر لیں، اچھا ہے. مگر کبھی کبھی اگر کچھ چیزیں نہیں ہوتی ہے تو ان کو اتنے پہ خود پہ لے لیتے ہیں جو کہ وہ آپ کو سائیکولوجیکل اینڈ فزیکل آپ کو بیمار کر دیتا ہے. جس طرح روزہ ہے، آپ اتنا زیادہ، کچھ لوگ اتنے زیادہ اپنے پہ لیتے ہیں، اتنا زیادہ اپنے آپ کو پریشان رکھتے ہیں کہ وہ ماحول ان کی وجہ سے ایسی ہو جاتا ہے جیسا کہ ماحول، جیسا کہ خوف ہے ماحول میں، جیسا کہ ماحول میں کچھ غم ہوا ہے، کوئی ایسا کچھ ہوا ہے. عبادات تو شوق سے کرنی چاہیے، سکون سے کرنی چاہیے، اچھی طریقے سے کرنی چاہیے، بہتر طریقے سے کرنی چاہیے. اس لیے عبادات کا خیال رکھیں، اور عبادات بڑی ضروری ہے ہمارے لیے. اور یہ بہترین عبادات میں چاہتا ہے آپ کے اخلاق، آپ کے تھوڑے سے مسکراہٹ، اپنے ماحول میں تھوڑی خوشی، اچھائی، یہ بھی عبادت ہے. اور اگر آپ نے روزہ رکھا ہے اور آپ ویسا بیٹھے اور دوسروں پہ احسان کرتے ہیں تو یہ اللہ کے لیے آپ رکھتے ہیں، آپ کسی دوسرے لوگوں کے لیے آپ نے نہیں رکھا ہے، اللہ کے لیے آپ نے رکھا ہے. اور اس لیے اس کے ساتھ جو ہے نا آپ کو فریش رہنا پڑتا ہے، تر و تازہ رہنا پڑتا ہے. کام کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کچھ انشاءاللہ آپ کو نہیں ہوگا. وہ لوگ جو ہارٹ ڈیزیز ہے ان کو، اور کوئی بھی ایسا کوئی بیماریاں اگر ان کو ہے، کوئی کرونک ڈیزیز ہے، تو ان کو ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ان کو روزہ رکھنے چاہیے. ٹھیک ہے. جو باقی لوگ جو بالکل صحیح سلامت ہے، ان لوگوں کی میں بات کروں کہ برداشت بہت بہترین چیز ہے، اور برداشت کر سکتا ہے انسان، روزہ رکھ سکتا ہے انسان، بالکل پاسبل ہے، یہ ممکن ہے. اور بھوک پیاس پہ اگر آپ کو کنٹرول نہیں ہے تو یاد رکھیں بہت سی چیزوں پہ کنٹرول نہیں پا سکتے ہیں. ایک ریسرچ کے مطابق، جو میں خود ریسرچ کرتا رہا اس پہ، کہ اگر انسان اپنے بھوک پیاس پہ کنٹرول نہیں ہے، وہ بہت سے اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ابھی آتا ہے اس پہ ایک کال ہولڈ پہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ کا شکر ہے. کون بات کر رہی ہیں؟ جی، ہم ذات کشمیر سے بات کر رہے ہیں. جی کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بیٹی کا مسئلہ ہے. میری بیٹی 8 سال کی. جی، کیا ہوا؟ تو وہ نہ بولتی ہے نہ ہی باتیں کرتی ہے، پکڑ کے کھڑا کریں تو چلتی ہے. 8 سال کی. علاج ہو سکتا ہے آپ کے پاس؟ جی، کیا ڈاکٹر نے کیا علاج کیا تشخیص کی ہے کیا ان کو؟ کچھ بھی نہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، برین بھی ٹھیک ہے، آئز بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے اس کا. لیکن جو پیر جو روحانی طور پہ کرواتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہوتی. جو چیزوں کو مانتے ہیں آپ؟ جی ہاں. یعنی وہ ہے اس کے ساتھ جو اس کو چھوڑ کر چلنے نہیں دیتی، باتیں نہیں کرنے دیتی. اچھا ٹھیک ہے. آپ کا نام؟ ہو سکتا ہے آپ نے کیا نام بتایا؟ عائشہ. جی عائشہ، اس طرح ہے کہ ہم پنڈی انشاءاللہ آئیں گے عید کے بعد. ٹھیک ہے. اچھا. بالکل پنڈی آئیں گے. آپ بچے کو لے آؤ، دیکھتے ہیں کہ کیا ہے پرابلم، اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ ٹھیک کریں گے. اچھا، اس کا حال ہے آپ کی بات میں؟ جی بالکل انشاءاللہ. علاج تو کہیں نہ کہیں ہر چیز کی موجود ہے. بات یہ ہے کہ ڈھونڈنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. آپ سمدھا ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ سسٹم کو اپلائی کریں. انشاءاللہ بچے میں بہت سی تبدیلی آپ خود دیکھیں گے، اور آپ خود میری سے انشاءاللہ شیئر کریں گے آن ایئر اپنے ایکسپیرینسز. صحیح ہے؟ اچھا، تو آپ ٹائم بتا دیں، ہم اپوائنٹمنٹ دے دیں ہمیں، کب آئیں ہم لوگ؟ جی بالکل. آپ ہمارے انسٹیٹیوٹ کے نمبر پہ کال کریں، وہ آپ کو بالکل عید کے بعد ہم آئیں گے انشاءاللہ پنڈی پی سی ہوٹل میں. ٹھیک ہے. اچھا جی، بہت شکریہ. جی آر ویلکم. تھینک یو. جی استاد کی بات کر رہے تھے آپ سے کہ میرے روحانی استاد نے مجھے کیسے تربیت دیا تھا، اور مجھے کیسے کنٹرول ملا ہے، اور کس طریقے سے میں کنٹرول میں آیا تھا، اور تمام چیزوں کو، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنے میں مدد ملا، مجھے ان سے ایک ہیلپ ملا تھا.
ایک دن آپ روزہ رکھیں، ٹھیک ہے، ایک روزہ رکھا، اگلے 15 دن بعد ایک روزہ اور رکھے اور افطاری کریں صرف پانی سے، افطاری کر لیا پانی سے، سحری پہ پھر کھانا دیے، اچھا کچھ عرصہ بعد ایک روزہ رکھا، افطاری تھوڑی پانی سے کی اور سحری بھی تھوڑی پانی سے کی، دوسرا روزہ رکھا، یعنی آپ بتائیں کہ 2 روزے مسلسل صرف پانی سے میں نے افطاری اور سحری پانی سے، اگلے دفعہ 1 مہینہ 2 مہینے بعد پھر اس طرح، یعنی کنٹرول، ایموشنز کو کنٹرول، مائنڈ کو، باڈی کو کنٹرول کرنا یہ ضروری تھے۔ ایک کال ہولڈ پہ ہیں، آتے بات کرتے اس پہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں؟ سر ڈاکٹر فاروق بول رہا ہوں چکوال سے۔ جی ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر میں ڈینٹل سرجن ہوں۔ جی ڈاکٹر۔ تو پرابلم میرا یہ ہے کہ میں 9 سال سے کرونک ڈپریشن کا پیشنٹ ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ تو اس کے لیے میں نے ساری میڈیسن دی ہیں، سائیکیٹرسٹ کو بھی دکھایا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کے فیس بک پہ میں نے دیکھا تھا آپ کا، کسی نے جواب بھی دیا ہوا تھا۔ جی میں نے آپ کے جی بالکل، میں نے آپ سے پوچھا تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب، جی جی۔ اچھا یہ ہے کہ آپ اگر لاہور تشریف لیں، آپ کو لاہور نزدیک پڑے گا یا پنڈی تشریف لا سکتے ہیں کسی جی سر مجھے پنڈی نزدیک پڑے گا۔ جی جی، عید کے بعد آپ ڈاکٹر صاحب آ جائیں، بالکل انشاءاللہ آپ ڈپریشن تو بالکل کیور ہو جاتے ہیں۔ بس سر میں تو بڑا پریشان ہوں، تو کافی 10 سال ہو گئے ہیں اور سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں۔ آپ بالکل پریشان نہ ہو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، سمدھا ہیلنگ سسٹم سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے سر۔ جی بالکل۔ سر اس کے لیے پروسیجر کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ ہے سمدھا ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ سسٹم، اس کی میتھڈس ہے جو آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ۔ میتھڈز ہیں ان کے کچھ ہیلنگ کی، نیچرل ہیلنگ سسٹم ہے، ایک نیچرل ہیلنگ میتھڈس ہے جو ہم کرتے ہیں اور پریکٹیکل ہوتے ہیں وہ، اس لیے انشاءاللہ ہم، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا ایک کتاب بھی ہے، اگر آپ ان کو بھی پڑھ لیں تو ساتھ ساتھ وہ بھی آپ کا ہیلپ کر سکے گا، ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج۔ جی ٹھیک ہے سر، وہ میں نے منگوائی ہے۔ اچھا جی ٹھیک ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو۔ جی سر بہت شکریہ، تھینک یو۔ جی ویلکم، اللہ حافظ۔ جی بات یہ ہے کہ استاد نے کیسے مجھے کنٹرول ملا ہے، کس طریقے سے استاد نے مجھے کنٹرول کیے اور کیسے میرے زندگی میں تبدیلیاں آئیں، بہتری آئیں۔ اسی طرح ہر ماں باپ ہے اور ہر ٹیچر ہے جو بچوں کو، جو اپنوں کو، جو اپنے ماحول کو کنٹرول کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی ٹیکنیک سے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ صرف پانی سے روزہ کھولنے کا جو سب سے پہلے جو ہوا تھا رشیا میں، اسے واٹر چلا کہتے ہیں، واٹر چلا۔ اور ایک دوسرا استاد شوبان کابک تاوسی نے بھی ایسا رکھا، 40 دن روزہ رکھا اس نے، صرف پانی سے، افطاری اور سحری پانی سے، صرف پانی۔ جب ایک شخص نے 60 دن روزہ رکھا، 60 دن یعنی صرف پانی سے افطاری اور سحری کو کرتے تھے، صرف اور صرف۔ جب 60 دن روزہ رکھا تو دنیا حیران ہو گئے، میڈیکل ڈاکٹرز حیران ہو گئے، اور میڈیکل ڈاکٹرز نے ٹیسٹ لیے ان کے کیے اس کی کیفیت، اور بلکہ زیر نگرانی میں ہاسپٹل میں رکھا ہوا تھا۔ ایک کال ہولڈ پہ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی ٹی وی کے والیوم سلو کرے پلیز، کم کریں۔ ہیلو جی وعلیکم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہی ہیں؟ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی کون کہاں سے بات کرے؟ آواز آ رہی ہے میری؟ بولے پلیز کچھ۔ ہاں روزہ ہے، میرے خیال میں گلا بند ہو جاتے ہیں تھوڑا بہت بول نہیں سکی، کیونکہ ہو سکتا ہے روزے سے کچھ نہ کچھ ایسے پرابلمز آتے ہیں۔
سوری دوبارہ آپ کال کر سکتی ہے. جی بات یہ ہے کہ کس طرح کے ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے ہم اپنے پہ قابو پا سکیں اور کس طرح. اور میرے استاد نے مجھے اس طرح کے روزہ جب رکھنے کی مجھے بتایا تو میں بہت شوق سے رکھتا. اور ایک وقت تو ایسا آیا. اچھا ایک اور بات کہ برف میں میرے آپ تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں فیس بک پہ یا گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں. برف میں کئی گھنٹے بیٹھنا, میڈیٹیشن مراقبہ کرنا, بیٹھ کے کنٹرول اپنے پہ, اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا اور اپنی باڈی ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنا, اپنے مائنڈ پہ قابو پانا اور وہ پاور کو حاصل کرنا کہ ہم سردی گرمی بھی ہم پہ اثر نہ کرے, بھوک پیاس پہ ہم پر اثر نہ کر سکے. کوئی بڑی سی پریشانی آتی ہیں زندگی میں ہر انسان کی, وہ بھی ہم پر اثر نہ کرے, ہمیں بیماریوں کے طرف نہ لے جائیں, ہمیں بیمار نہ رکھ سکیں. برف میں یہاں تک برف کو لے کے اور اوپر سے ڈال کے اور 2 گھنٹے اس حالت میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے ایسا بیٹھ کے 6 گھنٹے آتا بیٹھ کے برف کے اندر بیٹھ کے, شرٹ بھی نہیں ہوتے, برف میں بیٹھ کے یہاں تک اپنے آپ کو ڈھک کے, اور یہ لوگ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ کیسے پاسبل ہے, یہ کیسے ہوتی ہے کہ باڈی کو کچھ نہ ملے. میڈیکلی تو جم جاتا ہے انسان اور بس ختم ہو جاتا ہے انسان کی باڈی, اور ہارٹ جو ہے وہ بالکل فریز ہو جاتے ہیں اور پاسبل نہیں ہے کہ انسان کی زندگی زندہ رہے. پھیپھڑے اسی طرح فریز ہو جاتے ہیں اور ہارٹ بھی تمام. جب یہ دونوں چیزیں فریز ہو کے تو پاسبل نہیں ہے کہ انسان. ایسے ایک انسان کو میں جانتا ہوں جو نصر اللہ نام ہے, ان کو میں خود بذاتی گیا ہوں, ان کو دیکھا ہے اور 1000 لوگوں سے پوچھا ہے کیسے تھا. وہ ایک کنویں کے اندر گر گئے, اس کے اوپر پھر وہ کنویں کے وہ سارا بند ہو گیا, کوئی وہاں پر کوئی بم گرا تھا, کوئی کیا تھا, تو وہ 19 دن اندر رہا. 19 دن کے انہوں نے خود ایک پتھر سے آہستہ آہستہ سوراخ کرتے کرتے کہیں نکل گئے 19 دن بعد. اور یہ سچ ہے, یہ سچائی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کچھ کیمیکل, ایسی طاقت, ایسے فورس دیے ہیں کہ وہ کنٹرول کر سکتا ہے, اپنے آپ پہ قابو پا سکتا ہے. اس طریقے سے انسان اپنے دنیا کو بدل سکتا ہے جب تک انسان نے اپنے مائنڈ کو کنٹرول نہیں کیے, اپنے باڈی لینگویج کو, اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کیے, اپنے کانفیڈنس کو نہیں بڑھایا. وہ انسان زندگی میں بہت سی دکھ ہے, بہت سی دھکے اور بہت سی پرابلمز, بہت ناچاکیہ زندگی میں آ جاتے ہیں. اس لیے سب سے اہم ترین یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے بارے میں جان لیں, اپنے کا اسٹڈی کر لیں, اپنے کو کنٹرول کریں. یہ جس طرح ڈاکٹر فاروق صاحب فرما رہا تھا کہ ڈپریشن آج کل اتنا زیادہ ہو گئے ہیں, بالخصوص ایسے کنٹریز میں جہاں پر ساری سہولیات موجود ہیں, بہت جس طرح بہت ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جہاں پر ہر سہولیت موجود ہے, مگر وہاں ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, خوفناک بیماریاں جس کا علاج نہیں ہے ان کے پاس. تو یہ خود آپ اپنے آپ پہ قابو پا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو خود کنٹرول کر سکتے ہیں اس چیزوں میں. لیکن رہنمائی کی کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے, ضرور رہنمائی لیں, علم حاصل کریں, بکس پڑھیں. اور یہ پاسبل ہے, یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر سکیں. ایک کال ہولڈ پہ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ کا شکر ہے. کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ ڈاکٹر صاحب میں شبانہ بات کر رہی ہوں ملیر سے. جی شبانہ, کیا کہنا چاہتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب جب سے آپ کا یہ پروگرام شروع ہوا, یہاں کی تو لائٹ نے نا بس دیکھنے کا موقع ہی نہیں دیا بالکل بھی. ہاں, لائٹ کا مسئلہ ہے نا. جی سب سے زیادہ تو لائٹ کا ہی مسئلہ ہے. اب بھی دیکھ رہے تھے, دیکھتے دیکھتے وہ چلی گئی. اور سر میرا مسئلہ یہ ہے, میرے دماغ میں چوٹ لگی ہوئی ہے. دماغ میں
جی جی سر میں، ہاں سر میں چوٹ لگی ہوئی. ہاں نس ڈیمیج ہو گئی ہے. اب مجھے طرح طرح کی پرابلم ہو جاتی ہے. تو اب بھی مثلا روزے وغیرہ تو رکھی ہوں، مگر بہت زیادہ مطلب بہت زیادہ مجھے نا کچھ ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جھٹکے لگتے ہیں آپ کو؟ کوئی نہیں خیالات بدل جاتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ مثلا نا ہائی پر رہتا ہے دماغ. ہاں جی. اور یا پھر ہے نا جیسے کچھ گرم ٹھنڈا کھانے سے بالکل خشک ہو جاتا ہے دماغ. ہاں ہاں ہاں. اچھا 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 صحیح. گرم بھی کھائیں تو بھی ہوتا ہے، ٹھنڈا کھائیں تو بھی؟ ٹھنڈا بھی کھائیں جب ہوتا ہے. بالکل یہی چیز ہے. جی اور مثلا وہی چیز کہ نا جسم پورا جیسے ہیلنگ کرتا ہے نا، وہ چیز بھی بند ہو جاتی ہے. صحیح صحیح صحیح. ہاں ہاں. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ اپنے آپ کو زیادہ دیکھیں، چوٹ لگی ہے، جی ریلیکس زیادہ رکھیں. ہی تقریباً وہ نظر میں نہیں آتی. ریلیکس رکھیں اپنے آپ کو. ڈاکٹر تو بس علاج کر رہے ہیں. بس یہ ہے کہ مثلا جو ہائی پر رہتا ہے دماغ، تو وہ مثلا اسکین میں یہ بتایا گیا ہے کہ ورم ہے. صحیح. نس ڈیمیج ہو چکی ہے، وہ ورم ہے. اور اندر تقریباً نا پس پڑ جاتا ہے. صحیح صحیح. اچھا دیکھیں، آپ اس طرح کریں کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو ریلیکس کریں، مراقبہ کریں تھوڑی، اور نارمل چیزیں کھائیں جو کہ بہت یہ اپنے آپ کو ریلیکس کریں. نیند آپ کے لیے ضروری ہے، پورا کرتے چند گھنٹے. نیند کو زیادہ ترجیح نہ دیں، بس نارمل ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت اچھا ہے. انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ یہ بالکل ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ بالکل ختم ہو جائیں گے، نیچرلی یہ ختم ہو جائیں گے. پھر بھی آپ اس طرح کریں کہ خالدہ سے رابطہ کریں، وہ آپ کو کوئی چیز انرجائز کر کے آپ کو دے گی. آپ آفس جا کے ان سے لے لیں. صحیح. مثلا کس رمضانوں میں بھی جا سکتے ہیں؟ بالکل جا سکتے ہیں. کوئی ہمارے آفس صبح آئی تھنک 8 بجے. میں تو آپ کے نا پروگرام اس کا انتظار کر رہی ہوں، کلاسز کا. اچھا ٹھیک ہے. تو پھر تو کلاسز اگر آپ نے لینی ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ پھر ٹھیک ہو جائیں گے. چلیں. اچھا ٹھیک ہے. پھر ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا صحیح ہے. ٹھیک ہے. چلیں. اللہ حافظ. جی بات ہو رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، قابو رکھیں، اور اس روزے میں اپنے کانفیڈنس میں بڑھائیں اور دوسروں کی کانفیڈنس بھی بڑھائیں. ہم ارد گرد جو ہمارے لوگ ہیں ان کے کانفیڈنس بھی بڑھائیں ہم، اور ان کے خود اعتمادی میں ہم خود اضافہ کریں. ہم ایسی باتیں کریں، ایسی طاقتور فریش باتیں کر لیں جس طرح آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میں اپنے ایکسپیرینسز آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. اسی طرح باتیں کر کے انسان کنٹرول پا سکتا ہے اپنے آپ کو. یقین مانے انسان ہر چیز کا سوچ کے بعد، سوچ کو بدل لو، آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں. سوچ بدل لو، آپ کے ماحول آہستہ آہستہ آپ سے بدل سکتے ہیں. اور اگر آپ کی سوچ منفی ہے، نیگیٹو ہے، تو ریلی آپ کے ماحول میں بہت نیگیٹیوٹی پھیلتے ہیں. ایک ریسرچ کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو برین ویو ہے ہماری، جو ہم سے جو ویوز نکلتے ہیں، اب انسان کے 2 قسم کی سوچ ہے، ایک منفی ہے اور ایک مثبت. جو لوگ مثبت سوچتے ہیں، مثبت انرجی وہ چھوڑتے ہیں اپنے ماحول میں، تو مثبت ماحول آہستہ آہستہ کچھ جلدی ہو نہیں سکتا، آہستہ آہستہ پورا ماحول بدل سکتا ہے. اور اگر کوئی نیگیٹو انسان ہے اور نیگیٹو سوچتے ہیں ہمیشہ، تو ماحول ان کی وجہ سے نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب آپ یہ کہیں گے، پھر اعتراض کریں گے کسی پہ کہ یہ فلاں تو ایسا ہی ہے، واقعی ان کی وجہ سے ہماری زندگی خراب ہو گئی ہے، یہی تو منفی سوچتے ہیں. یہی یہاں پر ہم غلط ہیں. خود کو چینج کرنا ہے، خود کو چینج کریں، خود کو بدلو. خود شناسی آپ اللہ تک پہنچاتے ہیں. خود شناسی جو ہے اللہ سے ملاتے ہیں آپ کو. خود شناسی جو ہے اپنے رب کو پہچاننے میں آپ کا ہیلپ کرتے ہیں. اپنے آپ کو پہچاننے کا وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں، کائنات کو پہچان سکتا ہے، کائنات کو ڈسکور کر سکتا ہے، مسخر کر سکتا ہے. اللہ نے فرمایا ہے یہ تمام چیزیں. تو اس لیے شفا کہیں نہ کہیں ہے، کسی بھی بیماری کا، کسی بھی عادت کا کہیں نہ کہیں شفا موجود ہے. اس لیے آپ تلاش کریں اور شفا مل جائیں گے. یقین مانیں مل جاتے ہیں، شفا اللہ دے دیتے کہیں نہ کہیں.
کہیں نہ کہیں ہوں گی، تلاش کریں آپ۔ پروگرام کا وقت نہیں ہے، ملتے ہیں کل کسی اچھے موضوع کے ساتھ، اسی طرح کسی خوبصورت موضوع کے ساتھ۔ اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔